بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی پریشانیاں دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اور اللہ بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے پوری امت کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور محبت کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے یہ درس دیا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اندر دوسرے کی محبت کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ کوئی شخص کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے تو اپنی وسعت کے مطابق اسے پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرے، جسمانی اور مالی جیسی بھی ضرورت ہو ہاتھ بٹائے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے کہ ایک شخص پریشان حال اور مغموم حضرت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کی پریشانیوں کا سبب معلوم کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر فلاں آدمی کا قرض ہے اور میں وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو کیا میں اس قرض خواہ سے بات کروں؟ اس نے عرض کیا، ضرور کیجئے۔ آپ نے جوتیاں پہنی اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ تو اعتکاف میں ہیں، کیا آپ بھول گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، بھولا نہیں، البتہ میں نے اس روضہ پاک والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے قدم اٹھائے اور اس میں کوشش کرے تو اس کی یہ کوشش 10 سال کے اعتکاف سے بہتر اور افضل ہے۔ جن لوگوں نے بر صغیر میں اسلام پھیلانے کا کارنامہ انجام دیا ہے، ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک کسان دہلی سے آپ کی خدمت میں اجمیر پہنچا۔ اس کی زمین پر سلطان التمش کے کارندے قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے اجمیر پہنچ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ سلطان دہلی کے آدمی میری زمین سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سلطان کے پاس میری سفارش کر دیں تو میری زمین مجھ سے نہ چھینی جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مظلوم کی فریاد سن کر اجمیر سے دہلی روانہ ہو گئے۔ ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضرت دہلی تشریف لا رہے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کا استقبال کیا اور عرض کیا کہ حضرت، آپ نے کسی اطلاع کے بغیر سفر کی زحمت کیوں فرمائی؟ اگر کوئی ضرورت تھی تو مجھے خادم کو حکم دیا ہوتا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مصیبت زدہ کسان میرے پاس سلطان کے آدمیوں کے ظلم و جبر کی فریاد لے کر پہنچا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس مظلوم کی فریاد رسی کے لیے مجھے خود دہلی پہنچ کر سلطان سے اس کی سفارش کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک انسان کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال رہتی ہے، تو میں خود کیا اس کی رحمت کا محتاج نہیں ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو اس کے عیال یعنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ کتنے ایسے مخلص ہیں جو خاموش انداز میں غربا اور مساکین کا تعاون کرتے ہیں،
ان کی مدد اور تعاون سے گاؤں اور علاقے میں بہت سے گھروں میں روشنی ہوتی ہے۔ انہی کی مدد سے چولہا جلتا ہے اور بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے۔ کتنی بیواؤں اور یتیموں کو ان سے کھانا میسر ہوتا ہے، اور کتنے محتاج بیمار ہوتے ہیں جن کی دوا علاج کا ان کے ذریعے انتظام ہوتا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے سخی اور فیاض تھے، اور کس قدر ان کا سینہ خدمت خلق سے معمور تھا۔ اپنوں سے زیادہ یہ لوگ ان کے لیے آنسو بہاتے ہیں کہ اب ان کا سہارا ختم ہو گیا۔ ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور اللہ کے حضور میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعائیں رد ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اہل دوزخ سب بنا کر کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت ان کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا تو ایک دوزخی کہے گا، اے فلاں، کیا تو مجھے جانتا نہیں؟ میں وہی ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ پانی، شربت یا دودھ وغیرہ پلایا تھا۔ اور انہی میں سے ایک کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے تجھے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ تو اس پر وہ جنتی خدمت کے بدلے میں اللہ کے حضور اس خدمت کرنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اور اس طرح وہ اسے جنت میں داخل کرا دے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی سے معمولی خدمت بھی انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی وسعت کے مطابق اس میں حصہ لینا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں روپے کے ذریعے مدد کی جائے، بلکہ آپ کو جس قدر طاقت ہو اور جتنی آپ کے پاس گنجائش ہو اتنا ہی تعاون کریں، اور لوگوں کے دکھ درد کو مٹانے میں اپنے وسائل کو صرف کریں۔ اور اگر آپ کے پاس مالی تعاون کی طاقت نہ ہو تو کم از کم جانی اور بدنی تعاون کریں۔ کسی کا بوجھ اٹھا دیں، کسی کو راستہ بتا دیں، کسی کے کام میں ہاتھ بٹائیں، یا کسی پریشان حال کی پریشانی کے ازالہ کے لیے دعا کریں۔ سارے کام خدمت خلق میں شامل ہیں، اور یہ مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ غرض جس طرح بھی ہو سکے لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش ایک بہترین اور پسندیدہ عمل ہے، جس سے اللہ کا قرب اور نجات کا راستہ حاصل ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔